اب جو اتنی گفتگو بعد آ جائیں کہ جو لوگ جب مفتی صاحب کے بیان کے بعد لوگوں نے مجھے بہت زیادہ ان کے مجھے کہا کہ آپ مفتی صاحب سے بات کریں، آپ قاری صاحب سے بات کریں، ٹھیک ہے، ایسے ہیں. تو میں اس ویڈیو کی وساطت سے مفتی ثمر صاحب کو ٹائم دیتا ہوں قیامت تک کا، اوپن کیا نہیں کرتا ہوں ان کو، کہ جب ان کا جی چاہے یہ آ کر مجھ سے گفتگو کر سکتے ہیں. اور بات ہوگی عقیدے کے اوپر، ٹھیک ہے، کیونکہ اگر عقیدہ صحیح ہوگا تو باقی فروغی مثال کی بات ہے. اگر ایک قادیانی میرے پاس آ کر مجھے کہے کہ آپ کیونکہ رفع دین کرتے ہیں لہذا قادیانی رفع دین کرتے تو لہذا ہم سے رفع دین کے اوپر مناظرہ کریں، میں کہوں گا نہیں، رفع دین یہ فروغی مسائل ہے. اصل مسئلہ ہے عقیدہ. میرا عقیدہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ سے ہم کوئی معبود نہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر اور رسول ہیں. میرا یہ عقیدہ ہے. جبکہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک نبی اور رسول ڈکلیئر کر کے بیٹھے ہیں غلام احمد قادیانی دجال کو. تو میرا اور آپ کا عقیدے میں اختلاف ہے. جب تک میرا اور آپ کا عقیدہ ایک نہیں ہوگا تو بات فروغی مثال کے اوپر کبھی نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، ہاں آپ اس دجال کو کافر ڈکلیئر کریں اور چھوڑیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر رسول مانیں تو آپ اس کے بعد فروغی مثال کے اوپر بات کر لیں گے، فاتح خلف المان کے اوپر بات کر لیں گے، جو نا رفع دین کے اوپر بھی بات کر لیں گے. لیکن اگر آپ کا عقیدہ ہی درست نہیں ہے تو باقی فروغی مثال کے اوپر بات کرنے کا فائدہ ہی نہیں ہے، کیونکہ جس کا عقیدہ درست نہیں ہے اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں روز قیامت. ٹھیک ہے، تو مفتی ثمر صاحب ہم آپ سے عقیدے کے اوپر بات کریں گے. آپ بھی ان لوگوں کے فرنٹ مین بن کر بیٹھے ہیں، ان لوگوں کو ممبروں کے اوپر سپورٹ کر رہے ہیں جن لوگوں کی کتابوں میں، میں ان لوگوں کی ذات پر بات نہیں کر رہا ہے، ہشت بشت میں چشتی رسول اللہ کا کلمہ پڑھایا گا. آپ خواجہ معین چشتی کی اس عبارت کو انڈورس کرتے ہیں، ان کے دفاع کرتے ہیں اور ان کے دفاع میں مناظرے لڑے ہوئے ہیں. یار تمہارے عقیدوں سے تو پوری امت کی دل آزاری ہے. کل تک تم لوگ دکانوں پہ لکھ کے لگاتے تھے کہ جب تو کسی قادیانی سے ملتا ہے تو گنبد خضرا میں رسول اللہ کا دل دکھتا ہے، لیکن جب تو ایک چشتی رسول اللہ پارٹی سے ملتا ہے، ہاں تھانوی رسول اللہ پارٹی سے ملتا ہے تو رسول اللہ کا دل جھوم اٹھتا ہے گنبد خضرا میں. کیا یہ سارے کے سارے اینٹی قادیانی ہیں. اپنے بابوں کے ناموں کے کلموں کا انہوں نے نہ صرف دفاع کیا، مناظرے لڑے ہوئے انہوں نے. شبلی بولے اس طرح پڑھ لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. اور ختم نبوت کے ڈاکووں، شبلی کو رسول بنانے والوں، لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. انہوں نے پھر پڑھا لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. اب بات یہ انہوں نے شبلی کو کیا کہا؟ کون ہے؟ کافر ہے. ان کے علماء نے لکھا شبلی نے جتنی باتیں کی حالت سکر اور مستی میں کی، خبردار زینہار ہرگز ایسے صوفیاء کے بارے میں زبان نہ کھولنا. تم بکی جا رہے ہو، تمہارے کافر کہہ رہے ہیں نہ کھولنا، تم بکی جا رہے ہو. خبردار زینہار ہرگز ایسے صوفیاء کے بارے میں زبان نہ کھولنا. تم بکی جا رہے ہو، تمہارے کافر کہہ رہے ہیں نہ کھولنا، تم بکی جا رہے ہو. تو ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب پہلے آپ لوگ اپنا اسلام ثابت کریں. آپ چشتی رسول اللہ، شبلی رسول اللہ، صادق رسول اللہ کے ماننے والے ہو. غلام احمد قادیانی دجال کو گراؤنڈ آپ کے بزرگوں نے پرووائڈ کیے، اور وہ گستاخانہ عقائد اور نظریات میں نے کئی ایک ویڈیوز میں ریکارڈ کروائے. اس نے 2 سال پہلے مجھے چیلنج دیا تھا ویڈیو میں، ڈاکٹر اشرف جلالی نے، کہ تجھے جس بات کے اوپر مان ہے نا انجینئر، تو ویڈیو بنا اس کے اوپر، میں جواب دوں گا. آج 2 سال ہو گئے جواب نہیں آیا. میں نے اگلی اتوار کوئی نقد جواب دیا، 5 عقیدے اسے بتائے کہ اس کا جواب دے، اور میں نے اس وقت بتا دیا تھا کہ قیامت تک ان کی آنے والی نسلیں بھی اس کا جواب نہیں دے سکتی، کیونکہ ان کے بزرگوں نے کام ڈالا ہوا ہے. چشتی رسول اللہ یعنی کہ ایک شخص نے اپنے آپ کو رسول ڈکلیئر کیا اور آپ ان کے سپورٹ مین بن کر بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر جن لوگوں نے ڈاکہ مارا ہے ان کے سپورٹ مین آپ ان کے سپورٹس مین بن کر بیٹھے ہوئے ہیں. تو لہٰذا ہم آپ سے عقیدے کے اوپر گفتگو کریں گے. اسی طرح تذکرۃ الاولیاء میں باجید بستامی نے کہا کہ باجید بستامی ہی ابراہیم ہے، باجید بستامی ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، باجید بستامی ہی موسیٰ ہے. یعنی کہ اس کتاب تذکرۃ الاولیاء میں ان کے متعلق یہ لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو رسول نبی ڈکلیئر کیا. تو لہٰذا نہ آپ ان کتابوں کا انکار کر رہے ہیں، گویا الٹا ان کتابوں کا دفاع کر رہے ہیں. مناظرے لڑے ہوئے ہیں آپ نے. ٹھیک ہے، تو جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ڈاکہ مارا ہے،
ٹھیک ہے, اور اپنے آپ کو یعنی کہ نبی رسول ڈکلیئر کیا ہے, ان لوگوں کے فرنٹ مین ہے, ان لوگوں کی کتابیں آپ کے گھر سے چھاپ کر نکل رہی ہیں اور آپ ان لوگوں کی تعریف کر رہے ہیں ان عبارتوں کی. میں ان لوگوں کی ذات کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا, وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے کام نہیں کیا, ان کو بدنام کرنے کے لیے لوگوں نے بعد میں ان کتابوں میں چھاپ دی, لیکن آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ حکمت کی باتیں انہوں نے یہ دعوے کیے ہیں نبوت کے. تو پھر جس نے نبوت کا دعویٰ کیا وہ تو میرے بھائی کفر اسلام سے جاتا رہا, عقیدہ ختم نبوت, اس نے ختم نبوت پر ڈاکہ مارنے کی کوشش کی ہے. تو میرا اور آپ کا جو مناظرہ ہوگا وہ عقیدے کے اوپر ہوگا, ٹھیک ہے, کیونکہ میرا تو یہ عقیدہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اب کوئی پیغمبر رسول قیامت تک آنے والا نہیں, کیونکہ آپ اللہ کے آخری پیغمبر رسول ہیں. لہٰذا آپ ان لوگوں کے سپورٹر ہیں جن لوگوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھوائے اور اپنے آپ کو نبی رسول ڈکلیئر کیا. پہلے ہم آپ سے عقیدے کے اوپر بات کریں گے اور بعد میں جو ہے نا وہ فروہم صاحب کے اوپر بات ہو جائے گی. اور تیسرا یہ کشف المحجوب جو دادا صاحب کی کتاب ہے اس میں لکھا ہوا ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ دادا صاحب یا جتنے بھی میں نے نام لیے ہیں ان لوگوں نے یہ کام نہیں کیا, ان لوگوں کو بدنام کرنے کے لیے ان کتابوں میں بعد میں چیزیں ڈال دی گئی ہیں. لیکن آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ کام انہی لوگوں نے کیا, یہ باتیں انہی لوگوں نے چھاپی ہیں, تو لہٰذا جو ہے نا آپ ان کی کمائی بھی کھا رہے ہیں یا آپ کی گھر سے چھپ رہی ہیں. تو اس کشف المحجوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو اتنا بڑا الزام لگایا گیا تو کوئی غیر مسلم بھی نہ لگا سکے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بڑی شان میں گستاخی کی گئی اور جو کوئی غیر مسلم بھی نہ کر سکے, اور آپ اس کے یعنی کہ اس کتابوں کے دفاع کر رہے ہیں, ان کے اوپر آپ مناظرے لا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو مجھے بتائیں کہ ہم اب گفتگو کریں گے, آپ کا اور میرا مناظرہ ہوگا الحمدللہ, لیکن عقیدے کے اوپر. اگر آپ کا عقیدہ درست نکلا یا آپ کا عقیدہ بھی وہی نکلا جو میرا عقیدہ ہے, کہ میرا عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب قیامت تک کوئی پیغمبر رسول نہیں آنے والا, آپ آخری پیغمبر رسول ہیں. جبکہ آپ کا جو عقیدہ ہے آپ ان لوگوں کے عقیدے کے ساتھ کھڑے ہیں جنہوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھوائے ہیں, اپنے آپ کو نبی رسول ڈکلیئر کیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں صراحتاً گستاخیاں کی ہیں. آپ ان کی کتابوں میں موجود ہیں, ان کی ذات کے اوپر میں بات نہیں کر رہا, وہ تو میں سمجھتا ہوں بری عظوم ہے, ان کو بدنام کرنے کے لیے ان کی کتابوں میں یہ چیزیں ڈالی گئی ہیں. لیکن آپ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کا ہی یہ کام ہے, تو لہٰذا میں آپ کی بات کو ہی لیتا ہوں. تو اس حوالے سے عقیدے کے اوپر الحمدللہ آپ کی میری گفتگو ہوگی. اگر عقیدے میں آپ درست نکلائے تو باقی فروہی مسائل ہیں وہ میں آپ سے ویسے ہی ہار مان جوں گا. آپ کا جو کہنا ہے نا لوگوں کا اس کو سجاد کو قرآن نہیں پڑھنا آتا, حدیث کا نہیں پتا, ٹھیک ہے میرے بھائی, دنیا میں بہت سے مسلمان ہیں جن کو قرآن نہیں پڑھنا آتا, یعنی کہ حدیث کا ان کو علم نہیں ہے, لیکن ان کا عقیدہ درست ہے. ان کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر اور رسول ہیں. ٹھیک ہے, تو لہٰذا آپ کے عقیدے کے اوپر بات ہوگی, کیا آپ کا بھی یہی عقیدہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر اور رسول ہیں, اور ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھوائے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ڈاکہ مارا ہے, ان کے اوپر آپ کون سا فتویٰ لگائیں گے؟ عقیدے کے اوپر ہم آپ سے بات کریں گے الحمدللہ. تو میں آپ سے مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں. آپ قیامت تک آپ کے پاس ٹائم ہے, جب آپ کے پاس ٹائم ہو آپ آ جائیں. اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے, آپ کا کوئی اسٹوڈنٹ آنا چاہتا ہے, آپ اس کے ساتھ ایک ویڈیو بنائیں اور کہیں کہ محمد سجاد حسین یہ میرا اسٹوڈنٹ ہے, میں مفتی سمر باز یہ میرا اسٹوڈنٹ آپ کے ساتھ عقیدے کے اوپر بات کرنے کے لیے آ رہا ہے, جو ان عبارتوں کتابوں میں آپ نے ہائی لائٹ کیے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ آ رہا ہے جس سے بات کرنے. ٹھیک ہے, تو میں الحمدللہ اس سے ہی بات کرنے کے لیے تیار ہوں. ایک ہفتہ پہلے وہ ویڈیو بنائیں, میں اپنے چینل سے ایک ہفتہ پہلے وہ ویڈیو اپلوڈ کروں گا. اپلوڈ ہونے کے بعد ایک ہفتے کے بعد آپ کا اور میرا الحمدللہ یہ بیٹھک ہو جائے گی. اس میں کوئی لڑائی جھگڑے والی بات نہیں ہے, آرام سے الحمدللہ گفتگو ہوگی, عقیدے کے اوپر ہوگی. ٹھیک ہے, گفتگو ہوگی ان کتابوں کے اوپر جو ان کی عبارتیں ہیں, جو ان کے آپ سپورٹر مین بن کے بیٹھے ہوئے ہیں, تو گفتگو ہوگی. تو الحمدللہ آپ آ جائیں بغیر ٹائم ویسٹ کیے, جب آپ کا جی چاہے آ جائیں. تو جو نا اس میں لڑائی جھگڑے والی کوئی بات نہیں ہے. سورۃ الکاف میں ہے نا کہ جو سچے لوگ ہیں نا وہ قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان یعنی کہ حدیث کی کتب سے بات کرتے ہیں, اور جو سچے لوگ نہیں ہیں وہ سورہ حامیم سجدہ میں آیا نا کہ کافر لوگ کہتے تھے یہ جو نبی علیہ السلام ہے نا, جب یہ قرآن پڑھیں آپ کے, کیونکہ قرآن تو حق سچ ہے, یا یہ جو اپنی کوئی حدیث بیان کریں تو نہ سنا کرو, شور ڈال دیا کرو, روڑا ڈال دیا کرو. تو جو لوگ بھی جو ہے نا وہ قرآن اور حدیث سے بات نہیں کرتے, بس ایسی روڑا ڈالتے ہیں, شور ڈالتے ہیں, گویا وہ ان کافروں کی عادتیں ان لوگوں میں موجود ہیں. عقیدے میں مسلمان ہی ہیں لیکن کافروں کی عادتیں ان لوگوں میں موجود ہیں جو شور ڈالتے ہیں, روڑا ڈالتے ہیں, گالی گلوچ کرتے ہیں. جو سچے لوگ ہیں وہ قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے گفتگو کرتے ہیں, ان سے جواب دیتے ہیں. تو الحمدللہ آپ کو میں پھر دوبارہ چیلنج دے رہا ہوں, ٹائم قیامت تک ہے, جب آپ کا جی چاہے آ جانا. اگر آپ نہیں آ سکتے, آپ کا کوئی اسٹوڈنٹ آئے, آپ اس کے ساتھ ویڈیو بنائیں کہ یہ میرا اسٹوڈنٹ آ رہا ہے آپ کے ساتھ عقیدے کے اوپر بات کرنے کے اوپر, جو چیزیں آپ نے ہائی لائٹ کی ہیں. میرا مکمل لیکچر سنیں آپ, اس کے بعد الحمدللہ فیصلہ کریں اور ویڈیو بنائیں, تو آپ آ جائیں. ٹائم قیامت تک ہے آپ کے پاس. ایک ہفتہ پہلے ویڈیو آپ نے مجھے بنا کر سینڈ کر دینی ہے, تو میں نے وہ ایک ہفتہ پہلے اپنے چینل کے اوپر ویڈیو اپلوڈ کر دینی ہے. اس کے بعد ایک ہفتے کے بعد آپ نے آ جانا ہے. ٹھیک ہے.